خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آج کل ہم احکام کے درس میں ہم وضوء جبیرہ کی بات کر رہے ہیں. کل ہم نے وضوء جبیرہ کے بارے میں ابتدائی جو ضروری اطلاعات تھیں وہ بیان کی تھی، طریقہ بھی بیان کیا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ جبیرہ جو ہے، جبیرہ کے اندر یا تو زخم کا منہ کھلا ہوگا یا زخم کو باندھ دیا گیا ہوگا. اگر زخم کا منہ کھلا ہوگا تو دو صورتیں ہیں کہ پانی مضر ہے یا پانی مضر نہیں ہے. اگر پانی مضر نہیں ہے تو حسب معمول پانی ڈالا جا سکتا ہے، وضو کیا جا سکتا ہے، پانی کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر پانی مضر ہو تو پھر دو صورتیں ہیں، دو شقیں ہیں. ایک یہ ہے کہ زخم جو ہے وہ وضو کے ان اعضاء پر ہوگا جن کو دھونا ہے، اور دوسری شق یہ ہے کہ زخم یا جبیرہ سر کے اگلے حصے پر یا مسح کے یعنی پاؤں کے دو میں سے ایک پاؤں پہ جبیرہ لگا ہوگا یعنی زخم ہوگا. تو اگر اعضائے تغسیل پہ ہوگا یعنی دھونے والے اعضاء پہ، تین چیزیں، چہرہ، دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ، اس پر اگر ہوگا تو زخم کے ارد گرد دھوئے، کیونکہ زخم کھلا ہے، ارد گرد دھویا جائے. اور اگر ممکن نہ ہو تو خالی تر ہاتھ، جیسے ہم تری سے مسح کرتے ہیں اسی طرح تر ہاتھ پھیر کے ایک طرح کا مسح کیا جائے جبیرہ کے اوپر. جہاں نہیں ہے وہاں دھویا جائے، لیکن جہاں جبیرہ ہے وہاں تر ہاتھ سے مسح کیا جائے. لیکن یہ ممکن ہے کہ تر ہاتھ پھیرنے سے پرابلم ہو جائے گی، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے، ایک پاک کپڑا اس زخم کے اوپر رکھیں گے جو بہت پاک ہوگا، تو اس کے اوپر سے تر ہاتھ پھیریں گے، یعنی تر ہاتھ کا، گیلے ہاتھ کا مسح کریں گے اس کپڑے کے اوپر سے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر زخم سر پہ، پاؤں میں ہوگا، مسح کی جگہوں پہ، ممسوح پہ زخم ہوگا، تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں یہ ہے کہ مسح نہیں ہو سکے گا کیونکہ جبیرہ ہے. اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو وہاں بھی پاک کپڑا رکھا جائے گا اور مسح کیا جائے گا. لیکن احتیاط ساتھ میں یہ ہے کہ تیمم بھی کیا جائے. مسح کی جگہ پرابلم ہو تو ساتھ میں احتیاط کے طور پر تیمم بھی کیا جائے. تو
اس میں دو شقیں ہیں. ایک یہ ہے کہ پاک کپڑا رکھ کر ہم احتیاطاً تیمم بھی کر لیں, مسح بھی کر لیں, تیمم بھی کر لیں. لیکن دوسری چیز ہے کہ پاک کپڑا بھی نہیں رکھا جا سکے. کوئی پرابلم ہو کہ پاک کپڑا اس پر نہیں رکھا جا سکتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کپڑا رکھیں گے تو وہ چپک جائے گا اور اٹھتے اٹھتے خون آئے گا. یعنی پاک کپڑا نہیں رکھا جا سکتا ہے, کھلا ہے تو کھلا ہی رہنا ہے. جب ایسا ہے تو اس صورت میں ایک ہی راستہ رہتا ہے اور وہ ہے تیمم کرنا. وضو جبیرہ نہیں کیا جائے گا بلکہ وضو کے بدلے تیمم کیا جائے گا. یہ تھا اگر زخم کا منہ کھلا ہو. اب اگر زخم باندھ دیا گیا ہے, بند ہے, تو اس صورت میں دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جیسے ہے ویسے ہی جو کچھ کرنا ہے کریں گے. دوسری صورت ہے کہ جبیرہ کھولا جا سکتا ہے. کبھی جبیرہ کھولا جا سکتا ہے. اگر کھولا جا سکے تو دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ پانی مضر نہیں ہے اور مشقت بھی نہیں ہوگی زخم کھولنے میں, مشقت بھی نہیں ہوگی, زحمت بھی نہیں ہوگی, اور پانی مضر بھی نہیں ہوگا. تو تب کیا کریں گے؟ کھولیں گے اور وضو کریں گے جیسا پہلے والا تھا کھلے زخم کے سلسلے میں. یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ پانی اگر مضر ہوا اور تر ہاتھ پھیرنا مضر نہ ہو. پانی مضر ہے لیکن گیلا ہاتھ پھیرنے میں کوئی ضرر نہیں ہے, ممکن ہے, تو لازماً گیلے ہاتھ سے مسح کیا جائے گا اس جگہ جہاں جبیرہ لگا ہوا تھا اور ہم نے کھول دیا. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے. عام طور پر جب باندھ دیا گیا ہوگا زخم تو وہ کھولا نہیں جاتا ہے. اور اگر کھولا نہ جائے, کھولے جانے کے قابل بھی نہ ہو, تو اس صورت میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جبیرہ پاک ہے, دوسرا یہ ہے کہ جبیرہ نجس ہے. جب جبیرہ پاک ہے, وہ ہم نے کل کہا تھا, اگر پاک ہے اور زخم تک پانی پہنچانا ممکن ہے اور باعث زحمت بھی نہیں, تو پانی پہنچایا جائے, پانی پہنچایا جائے. یہ ہے اگر جبیرہ پاک ہو. اور اگر جبیرہ پاک ہو لیکن پانی پہنچایا نہ جا سکے, تب اوپر والا لگے گا قاعدہ, اور وہ یہ ہے کہ تر ہاتھ سے, گیلے ہاتھ سے اوپر سے مسح کیا جائے گا. جبیرہ کا قاعدہ وہی ہے. اب دوسری چیز ہے کہ جبیرہ نجس ہے. یہ ہم نے کل نہیں پڑھا, آج پڑھیں گے. جبیرہ نجس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جبیرہ ہے وضو جبیرہ کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے ادھر تک سب کچھ پڑھے. یہاں جبیرہ آپ کا نجس ہے, یہ ہمیں پتہ ہے جبیرہ نجس ہے. جبیرہ نجس ہے تو دو صورتیں ہیں, ایک اور دو. پہلی صورت یہ ہے کہ زخم کو دھونا اور پانی پہنچانا ممکن ہے, اور مضر بھی نہیں. ممکن ہے بھی ہے اور مضر بھی نہیں, باعث زحمت بھی نہیں. یہ سب چیزیں ہونی ہیں. باعث زحمت بھی نہیں, پانی بھی پہنچایا جا سکتا ہے, ممکن بھی ہے, مضر بھی نہیں ہے, باعث زحمت بھی نہیں ہے, زخم کو دھونا بھی ممکن ہے. تو کیا کیا جائے؟ حکم کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ وضو کیا جائے, دھو کر وضو کیا جائے. دھو کر یعنی دھویا جائے, زخم کو دھویا جائے, سیدھا سا مسئلہ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, دوسرا یہ اصل جبیرہ والا پرابلم ہے کہ پانی عام طور پر یہ ہوتا ہے, پانی مضر بھی ہے اور پانی پہنچانا ممکن بھی نہیں. پلاسٹر لگا ہوا ہے تو پانی کیسے پہنچے گا؟ پہنچانا ممکن بھی نہیں. تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟
اس صورت میں کیا کیا جائے؟ زخم کے کنارے جو ہیں، اگر زخم ہے، ہڈی وغیرہ پلاسٹر لگا ہوگا تو وہ نہیں لگے گا، وہاں اوپر سے مسح کیا جائے گا، کپڑا مگر پاک رکھ کے، چونکہ نجس ہے یہ. تو کنارے جو ہیں اگر زخم ہوا، زخم کے کنارے دھوئے جائے، جو اس مرہم پٹی کے ارد گرد ہے، کنارے دھوئے. نمبر 1 کپڑے دھوئے. اور اگر جبیرہ پاک ہو، یہ پاک نہیں ہے لیکن ہم لکھتے ہیں جبیرہ پاک ہو، حالانکہ جبیرہ نجس ہے. جبیرہ پاک ہو تو مسح کیا جائے، مسح کیا جائے. اور یہ چیز یہاں اپلائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں ہے ہی نہیں، جبیرہ نجس ہے. یہ لکھا گیا ہے اس لیے مسئلے میں تاکہ کبھی ایسا ہو کہ ہم نے لکھا جبیرہ نجس ہے، جو مکلف ہے اس نے یہ نہیں دیکھا، اس نے یہ مسئلہ پڑھا، یہ قاعدہ پڑھا، تو اس لیے اسے ادھر ہم نے یہ رکھ لیا جبیرہ پاک ہو تو مسح کرے، اور چونکہ نجس ہے تو مسح نہیں کرے گا، اس لیے بریکٹ میں رکھ لیا. اور نجس ہے تو یہ اصل چیز ہے، نجس ہے، جبیرہ نجس ہے تو یہ اس پہ اپلائی ہوتا ہے. نجس ہے تو کیا کرے گا؟ پاک کپڑا، یہ ضروری ہے، پاک کپڑا اوپر سے رکھیں، زخم پلاسٹر سے اوپر سے رکھ کر، پلاسٹر یا زخم کے اوپر پاک کپڑا رکھ کر مسح کریں. اوپر سے رکھ کر مسح کریں، مسح کریں. اصلی حکم جبیرہ کا بس یہی ہے. لیکن یہاں خیال رہے، یہاں جو یہ کپڑا رکھا جائے گا، رکھا ہوا کپڑا جو ہے وہ ایسے رکھا جائے، یہ نہیں کہ ایسے آپ رکھیں گے، نہیں، ایسے رکھا جائے، رکھا ہوا کپڑا جبیرہ کا حصہ، جبیرہ کا حصہ متصور ہو. یہ ایسے رکھنا چاہیے، رکھنا ہوگا اس طرح سے کہ دیکھنے والا کہے گا یہ بھی جبیرہ ہے، دیکھنے والے کہنا چاہیے کہ یہ بھی جبیرہ ہے، یہ جبیرہ سے الگ نہیں ہے. اس طریقے سے رکھنا ہے، ایسے رکھنا ہے کپڑا کہ جبیرے کا ایک حصہ متصور ہو، جبیرے کا ایک حصہ سمجھا جائے، جبیرہ سے جدا نہ سمجھا جائے. اس طریقے سے انہیں ایسے باندھ دیا جائے کہ اگر پھر یہی رہے گا، نجاست جبیرے کی اس کے تحت چھپی رہے گی، ہر کوئی کہے گا کہ جبیرہ ہے اور یہ کپڑا اس کے اوپر اسی کا ایک حصہ ہے. ایسے رکھا جائے، ایسے نہیں کہ آپ نے رکھا، مسح کیا، کپڑا پھینکا، نماز پڑھی، نجاست ظاہر ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اوپر سے کپڑا رکھا اس طریقے سے کہ جبیرہ کا حصہ بن جائے اور ظاہر اس کا پاک ہو. آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ ہے وضو جبیرہ کا طریقہ، قاعدہ اور یہ سب رولز اینڈ ریگولیشنز. اب اس کے آگے چلتے ہیں. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جبیرہ کے بغیر، یہ جبیرہ کے قاعدے ہم کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ جبیرہ پانی کو اعضائے وضو تک پہنچنے کے درمیان حائل ہے، پانی پہنچنے نہیں دے رہا ہے، اس لیے ہم نے یہ قاعدے پڑھ لیے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسری چیز بھی پانی پہنچنے میں مانع ہو، حائل ہو، پانی پہنچنے نہ دے رہا ہو. ایسے مواقع کون سے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے. یعنی موانع، پانی کے موانع، پانی اور اعضائے
وضو کے درمیان جو موانع ہیں، یعنی معنی جو ہیں پانی اور اعضاء کے درمیان، موانع جو یہ ہیں موانع کے حالات، ہم حالات لکھیں گے، آپ اقسام بھی لکھ سکتے ہیں، آپ مواقع بھی لکھ سکتے ہیں، مقامات بھی لکھ سکتے ہیں، ہم حالات لکھیں پھر. اور یہ عام طور پر 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، 3 طرح کے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 یہ عمومی، کوئی چیز نہیں ہے، معنی کوئی نہیں ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ پانی مضر ہے، پانی مضر ہے، یہ پہلا معنی ہے، پانی ہی مضر ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہے. آپ وضو کا پانی ڈال سکتے ہیں، اعضائی وضو تو آپ کے پاس ہیں ہی، اپنے اعضاء کو ڈالنا ہے تو، لیکن پانی نہیں ڈال سکتے. معنی ہے، معنی کون سی چیز ہے؟ معنی ہے ضرر. ضرر آپ کو پہنچ سکتا ہے، آپ کے اس بدن کے حصے کو، ہاتھ کو، چہرے کو پانی ڈالنے سے ضرر پہنچے گا. طبی طور پر، میڈیکلی ڈاکٹر کہے گا اس پہ پانی نہیں ڈالنا. کبھی ایسی چیز ہوتی ہے، پھوڑا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، پانی ڈالیں گے، ظاہر پھوڑا نہیں ہے، اندر سے ہے، نکل رہا ہے، ہم پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں ڈالنا، نہیں ڈالنا، کیونکہ اس طرح سے اس میں ٹائم بہت زیادہ لگے گا پکنے میں اور ٹھیک ہونے میں. اس لیے ہم کہیں گے پانی مضر ہے. تو لہذا موانع میں سے پہلی چیز جو مانع ہے وہ ہے ضرر پانی کا. پانی مضر ہے، پانی ضرر رسان ہے، نقصان دہ ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے پہلی چیز. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اعضائے وضو سے کوئی حائل یعنی بیچ میں جو حائل چمٹی ہوئی ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے، چمٹی ہوئی ہے اور دور نہیں کی جا سکتی. آپ کے جلد پر کہیں بھی جو آپ کے اعضائے وضو ہے، کہیں پر بھی کوئی چیز چمٹی ہوئی ہے اور وہ ایسی چمٹی ہوئی ہے کہ اسے اٹھایا اور دور نہیں کیا جا سکتا. اٹھانا مشکل ہے، اٹھانا باعث مشقت ہے، اور مشقت کے باوجود بھی پھر نہیں اٹھے گا. ایسی چیز کبھی ہوتی ہے، جیسے پینٹر ہے آپ کے یہاں رنگ کر رہا ہے کھڑکیوں کا، دروازوں کا، وغیرہ وغیرہ کچھ چیزوں کا، تو پینٹ جو ہے، پینٹ ڈسٹمپر وغیرہ ایک دم سے دھل کے صاف ہو جائے گا، لیکن پینٹ جو ہوتا ہے آسانی سے نہیں اٹھتا ہے، اور اگر زیادہ دیر کا تو بالکل نہیں اٹھتا ہے، ورنہ تھنر سے، کیروسین سے، پیٹرول سے اٹھ جائے گا. لیکن اگر بہت دیر کا ہوگا تو ایسا چمٹا ہوا ہوگا تو مشکل ہوگا جدا کر لینا، بہت ٹائم کھائے گا. تو ایسی چیز کبھی چمٹی ہوئی ہوتی ہے. یا ہمارے جو آٹو موبائل ورک شاپس ہے، وہاں گریز وغیرہ، موبلیل وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھوں وغیرہ پر پڑا ہوتا ہے، اور وہ دھل کے دھو کے بھی دور نہیں ہوتا ہے، بیچ میں حائل رہتا ہے. جیسا آپ مثال کہہ رہے تھے کہ وہ آج کل اوپر سے رنگوں میں لکھتے ہیں، پتہ نہیں ٹوٹو ہے یا ٹوٹو ہے، مجھے نہیں معلوم. ٹوٹو ہوتا تو پھر کوئی گدھا ہی لگا لیتا نا، پتہ نہیں ٹوٹو ہے یا کیا ہے اس کا نام، مجھے نہیں پتہ، جو بھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن یہ کہ ادھر لگا ہوا ہے. ایک صورت ہے جلد کے نیچے لگایا ہے، نام وغیرہ لکھتا ہے کوئی کہتا ہے میں مر بھی جاؤں تو دیکھنے والے کہیں یہ فلانی آدمی. بڑا شوق ہوتا ہے اپنا نام ظاہر کرنے کا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، مر کے بھی نکیرین جو ہے وہ میرا نام پڑھ کے مجھ سے پوچھے ہی نہیں کیا ہے آپ کا نام. تو اس طرح شوق ہوتا ہے اپنا نام ظاہر کرنے کا. نام النمود کے کچھ لوگ بہت شوقین ہوتے ہیں،
اور کچھ لوگ گمنام ہونا پسند کرتے ہیں، وہ نام نمود کے قائل نہیں ہوتے ہیں، گمنام رہنا پسند کرتے ہیں اور اس میں سکون ملتا ہے ان کو. اور کچھ لوگوں کو سکون نہیں ملتا، تب تک بے تاب رہتے ہیں جب تک نام نکلے. اور نام نکلنے کے لیے وہ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، کیا کیا ایکٹنگ کرتے ہیں، کچھ مت پوچھیے. تو بہرحال تو یہ نام لکھا ہوا، اوپر سے لکھا ہوا، جلد کے نیچے سے لکھا ہوا. جلد کے نیچے سے لکھا ہوگا تو ہم یہ کہیں گے پانی جلد پر پڑ گیا تو وہ معنی نہیں ہے، تو وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا، وہ کسی زمرے میں نہیں آئے گا. اس میں آپ آرام سے وضو کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو جلد کے نیچے جیسے سریج کے ذریعے سے بھرا جائے گا وہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے اوپر سے ہی لکھا جائے گا اور ایسے کچے رنگ اور وہ پکے رنگ میں لکھا جائے گا کہ آسانی سے نہیں اترے گا. اگر وہ رنگ جیسا ہوگا اور اس کے بیچ سے ہم کہیں گے جلد تک، اس رنگ کے بیچ سے پانی پہنچ گیا تب بھی حائل نہیں. لیکن اگر ایسا ہوگا کہ کہا جائے گا کہ پانی اس کے بیچ سے جلد تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اس صورت میں معنی ہے. تو یہ دوسری چیز ہے، موانع کی دوسری قسم ہے. یہ چیز جو کہ حائل ہے اور چمٹی ہوئی ہے، جدا کرنا مشکل ہے. اور تیسری چیز ہے کبھی آپ تیسری چیز اس کو کہتے ہیں فسد کھلوانا. فسد کھلوانا کیا ہوتا ہے؟ فسد کھلوانا ہوتا ہے کبھی آپ ایک میڈیکل طریقے سے اپنے بدن کا خون نکلواتے ہیں، یا اس لیے کہ خون ناصاف ہے اس کو نکال دیا. اکثر یہ کام جو کیا جاتا ہے یہ وہ جو ہوتی ہیں وہ کیا ان کو کہتے ہیں، وہ کیڑے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ان کو چپکا کے ان سے کھینچا جاتا ہے، بعد میں ان کو ایسے کر کے ان کے پیٹ سے باہر پھینکا جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو وہ ایک چیز ہوتی ہے جیسے کسی جانور کا، مویشی کا، کسی چیز کا سینگ ہوتا ہے، اس کے دائیں طرف ایک طرف کھلا ہوتا ہے اس کا منہ اور دوسری طرف وہ تنگ ہوتا ہے، تو اس کو کاٹ کے اس کو کھینچا جاتا ہے. لیکن پہلے کیا کیا جائے گا؟ عام طور پہ شانوں پہ کیا جاتا ہے، اس کو حجامت کہتے ہیں. زخم دیے جاتے ہیں کسی چیز سے، بلیڈ سے یا استرے سے یا کسی چیز سے، پھر وہاں رکھ کے وہ چیز کھینچا جاتا ہے اور اس سے وہ خون اس میں سے نکل جاتا ہے. جتنا ہمیں ضرورت ہے نکالنا اتنا نکال دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فسد کھلوانا. تو یہ فسد کا کبھی کبھی ایسے بھی کھلوایا جاتا ہے کہ پھوڑا نکل آیا ہے، اور پھوڑا ایسا نکل آیا ہے کہ اس میں سے نکل ہی نہیں رہا ہے، جو اس میں فاسد مادہ ہے اس پہ نکل ہی نہیں رہا ہے. کبھی اس کو ذرا تراش کے اور اس میں سے ادھر ادھر سے دباؤ دے کے اس میں سے نکالا جاتا ہے، وہ پیپ وغیرہ وغیرہ جو اس میں ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے. اس کو بھی فسد یعنی فاسد مادہ، فاسد جگہ کھلوانا، کھولی جاتی ہے زخم دے کے، اور پھر اس میں سے جو کچھ ہے وہ نکالا جاتا ہے باہر. اس کو کہتے ہیں فسد کھلوانا. اگر یہ فسد کھلوایا ہوا ہو تو یہ بھی ایک معنی ہے، تو وہاں پانی نہیں ڈالا جا سکتا. آپ سمجھے؟ یہ 3 مقامات ہیں جو کہ جبیرہ جیسا حکم رکھنا چاہیے. جبیرہ جیسا حکم ان چیزوں میں ہونا چاہیے. تو اس میں کیا ہے؟ نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3. نمبر 1 اس کا پہلے والا، پانی اگر مضر ہے تو کیا کرنا ہے؟ چہرہ یا ہاتھ کے لیے مضر ہے، چہرے بٹا ہاتھ کے لیے پانی مضر ہے، اور پانی مضر ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، تیمم کیا جائے. کیونکہ بغیر دھونے کے وضو نہیں کہلایا جا سکتا. 3 اعضاء کا دھونا لازم ہے. 3 اعضاء، چہرہ اور 2 ہاتھ، ان کا دھونا لازم ہے. جب ان میں سے کسی ایک جگہ، چہرے یا ہاتھ میں کسی جگہ پانی مضر ہے، اس کا مطلب آپ دھو نہیں سکتے. اس کا مطلب آپ کا وضو منعقد نہیں ہو سکتا. آپ کا وضو نہیں ہو سکتا. جب وضو نہیں ہو سکتا تو ایک عذر بن گیا. جب عذر بن گیا تو اس عذر کی وجہ سے آپ کو تیمم کرنا ہوگا. مسئلہ ختم.
ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے۔ کبھی ایسا کہتے ہیں کہ احتیاط کے طور پر اس میں بھی جبیرہ کا طریقہ استعمال کیا جائے، یعنی اس جگہ کسی ایک خاص جگہ پانی مضر ہے، اس میں کپڑا وغیرہ رکھ کر پٹی لگا کے اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرا جائے تو جبیرہ بھی ہو جائے گا، دونوں ایک ساتھ، تیمم بھی اور یہ بھی۔ یہ کچھ مراجع ہمارے کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز ہے اصلی چیز جو ہے معنی، اور اس چیز میں کیا کریں گے؟ چمٹی ہوئی چیز کو جدا کرنا اگر باعث مشقت ہو، چمٹی ہوئی چیز کو الگ کرنا، ہٹانا باعث مشقت ہو، اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر باعث مشقت ہو، آپ کو بہت تکلیف ہوگی اس سے، تو کیا کریں گے؟ تو جبیرہ کا حکم جاری ہوگا، جبیرہ کا حکم جاری ہوگا، جبیرہ کا حکم جاری ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے بتائیے؟ شاباش، جبیرے کا حکم جاری ہوگا، کیا مطلب؟ کیا کیا جائے گا؟ شاباش، ہاں بہت اچھے، اس جگہ کپڑا رکھ کے، پاک کپڑا رکھ کے، جہاں جہاں یہ نہیں ہے وہاں دھو لیں گے، لیکن جس جگہ یہ ہے چمٹی ہوئی چیز، وہاں کوئی چیز رکھ کے اس کے اوپر سے تار ہاتھ پھیریں گے، لیکن باقی حصہ دھو لیں گے، باقی حصہ دھو لیں گے، لیکن اس جگہ پانی نہیں ڈالیں گے، اس جگہ پاک کپڑا رکھ کے اوپر سے گیلے ہاتھ سے مسح کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جبیرہ کا عام حکم ہے، ایک ہی حکم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ ہے اس کا دوسرا۔ اب تیسرا حصہ ہے جہاں فسد کھلوایا ہے، جس جگہ فسد کھلوایا ہے، تو اس جگہ کیا کرنا؟ اگر دھویا نہ جا سکے، جسے دھویا نہ جا سکے، دھویا نہ جا سکے، اگر دھویا جا سکے تو، اگر دھویا جا سکے تو پرابلم نہیں ہے، وضو کیا جائے گا، دھویا جا سکے تو وضو کیا جائے گا، لیکن اگر دھویا نہ جا سکے تب پرابلم ہے، تب کیا کرنا ہوگا؟ اگر نہ دھویا جا سکے تو اس کے آگے پانی مضر ہے اس جگہ، تو اس کے آگے انشاءاللہ کل ٹائم ختم ہو گیا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔